اب اگر ایران یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ جنگ ہارا ہے تو ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل ہے. تو اس کے لیے ٹرمپ نے بڑی کوشش کی ہے اور بڑے پیمانے پر ہتھیار اس وقت بھی اسرائیل میں پہنچائے جا رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو رپورٹ آئی ہے بین الاقوامی میڈیا میں، وہ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بحری جہازوں اور کارگو جہازوں کے ذریعے 6500 ٹن فوجی ساز و سامان اور ہتھیار اسرائیل میں پہنچے ہیں. یعنی اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار پہنچ رہے ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران ہار تسلیم کرے، میں بڑے مارجن سے جنگ جیتنا چاہتا ہوں. دوسری طرف نا دو بیانات اور ہیں. ایک بیان ہے ایرانی صدر کا اور ایک بیان ہے ایران کے سپریم لیڈر کا. یہ دونوں بیان بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کو آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایران اب کس طرف جائے گا. یعنی یہ تاثر بن رہا ہے نا کہ ایران اپنے ہرمز کو چھوڑ دے گا، ایک وقت آئے گا، یا ایران ایٹمی معاملات کے اوپر ایک معاہدہ کر لے گا جیسا امریکہ چاہے گا، یا چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. وہ ایران کے دماغ میں یہ فارمولا نہیں چل رہا. ان کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں پہلے تو آپ ایرانی صدر کا لینا. وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر نا بڑا سخت رد عمل دیا، ناکہ بندی. انہوں نے کہا جی کہ امریکی بحری ناکہ بندی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے. اس ظالمانہ طرز عمل کا تسلسل ناقابل برداشت ہے. دنیا ایران کے صبر اور مفاہمت کی گواہ ہے کہ ایران نے پوری کوشش کی. بحری ناکہ بندی کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایک ایسی قوم کے خلاف فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے جو اپنی مزاحمت اور آزادی کی قیمت ادا کر رہی ہے. اس ظالمانہ طرز عمل کا تسلسل ناقابل برداشت ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایران اس ناکہ بندی کو ختم کرنا چاہتا ہے. ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جو مجتبیٰ خامنہئی کا سٹیٹمنٹ ہے، میں نے اس کے اہم پوائنٹس نکالے ہیں. 5 بڑے اہم پوائنٹس جو مجتبیٰ خامنہئی، کیونکہ دیکھیں وہ انہیں چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ زخمی ہے، اور جہاں پہ وہ موجود ہیں وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے. ان کی اپنی لیڈرشپ بھی ان کے قریب نہیں جاتی. کوئی ان کے پاس جانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا کہ ان کی لوکیشن پتہ چل جائے. تو بہت پرانا ایک طریقہ ہے رکا بازی. وہ وہاں سے ایک رکا لکھ کر بھیجتے ہیں، وہاں سے ان کو بھی تحریری طور پہ بھجوایا جاتا ہے صورتحال، وہ وہاں سے پڑھتے ہیں اور ان کو انفارمیشن ملتی ہے اپنے سورسز سے، اور وہ پھر تحریری طور پہ اپنا پیغام بھجواتے ہیں. وہ اپنی آڈیو پیغام بھی نہیں بھجواتے، کسی ریڈیو کا استعمال بھی نہیں کرتے کہ کسی جگہ پہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی اگر ان کی آواز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو ان کی لوکیشن کا پتہ چل سکتا ہے. تو وہ اپنی لوکیشن کو بہت خفیہ رکھا ہوا ہے. اور اس وقت وہ زخمی ہیں، ان کے پاس طبی عملہ بھی ہے. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو چیزیں انہوں نے کہی نا، ان میں 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جو ان کا لیٹسٹ ایک پیغام آیا ہے ایرانی قوم کے نام اور ایران کے لوگوں کے نام. انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز ایران کا ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے. یعنی یہ ناقابل مذاکرات ہے، اس پہ تو وہ بات نہیں، وہ اس کو اپنا اسٹریٹجک اثاثہ کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا خلیج فارس کے مستقبل کا تصور امریکہ کے بغیر ہے. یعنی یہ سارا جو انہوں نے بیان دیا اس میں امریکہ کا خلیج فارس میں کوئی رول نہیں ہے. یہ ان کے سٹیٹمنٹ کے بیچ میں سے ایک نقطہ یہ ہے. ایک نقطہ ان کے پیغام میں یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کا انتظام ایران کے ہاتھوں میں ہے اس وقت، اور ایران خود مختار فیصلے کرے. اور ایک اور نقطہ جو ان کے اس پیغام سے نکلا وہ یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کے جو معاشی فوائد ہیں وہ مستقبل میں ایرانی عوام تک پہنچائے جائیں گے. یعنی وہ اس کو اب ایک نہ صرف اسٹریٹجک اثاثے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم پیسے کما کے اپنی قوم پہ لگائیں گے. تو وہ تو اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو وہ نہیں چھوڑیں گے. جیسا کہ کل امریکی پروفیسر نے کہا تھا کہ ایران پاگل ہی ہوگا اگر آبنۂ ہرمز کو چھوڑے گا. اب وہ اس کو نہیں چھوڑے اور وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا. پھر ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی قومی اثاثہ ہے. یعنی یہ ناقابل مذاکرات ہے. یہ ہیں وہ اہم چیزیں جو مجتبیٰ خامنہئی نے کہی. تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے. جو ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہا ہے یہ تو اس کے بالکل الٹ ہے، اور یہ بڑے سخت گیر ان کے نظریات ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ نہیں ملتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ ایک حملہ کر سکتا ہے دوبارہ. اگر وہ ایک دوبارہ حملہ کرے گا، اپنی جیت کی اناؤنسمنٹ کرے گا اور لڑائی کو ختم کرے گا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایران نے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دیا ایرانی فوج نے، اور جو ان کا پورا فضائی حملوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے ہمارے اوپر محدود حملہ کرنے کی کوشش کی تو ایران جو ہے اس کے اوپر بھرپور جوابی حملہ کرے گا اور طویل جواب دے گا. یعنی ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اب چھوٹی لڑائی نہیں لڑیں گے، لڑائی ہوگی تو ہم پوری لڑائی لڑیں گے، فل فلیج. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ ابھی وہ ایک لمبی لڑائی لڑ سکتے ہیں. کالی باف نے ایک نقشہ جاری کیا اور نقشے کے ساتھ ایک امریکی پروپیگنڈے کا جواب دیا. امریکہ نے کہا کہ ہم ایران کو گھیرا ڈال رہے ہیں، چاروں طرف سے ایران کو گھیر رہے ہیں. تو اس پہ کالی باف نے کہا کہ اگر آپ امریکہ میں 2 دیواریں بنائیں نا، مشرق سے لے کے مغرب تک، یعنی اٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین، ان کے بیچ میں آپ 2 دیواریں بنائیں امریکہ کے گرد، تو وہ جتنی لمبی دیواریں بنتی ہیں نا ان سے بھی 1000 کلومیٹر لمبی ہماری سرحد ہے ایران کی. ساتھ ہی انہوں نے کہا گڈ لک بلاکنگ اے کنٹری ود دوز بارڈرز، کہ اتنی لمبی سرحدوں والی ایک ملک کو آپ بلاکیج کرنا چاہتے ہیں، اس کو گھیرنا چاہتے ہیں، تو گڈ لک کر کے دیکھ لیں. پھر ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے پیٹ ہیگزت جو امریکی وزیر دفاع ہیں ان کے لیے لکھا کہ 1 کلومیٹر از اکول ٹو 0.62 مائلز. یعنی اس کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ جناب آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ آپ کے میل چلتے ہیں
تو کلومیٹر میں اور میل میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایران کا گھیرا ڈال لیں گے۔ ایران بہت بڑا ملک ہے، اور یہی بات تمام دفاعی ماہرین بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار یہ بات بتاتے ہیں کہ ایران رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ملک ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو چاروں طرف سے گھیر کے اس کے اوپر کوئی اٹیک کر دیں اور آپ مکمل طور پہ اس پہ قبضہ کر دیں۔ وہاں پہ 3 کروڑ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی ہے لڑائی لڑنے کے لیے۔ بھئی 2 4 10 20 50 ہزار لوگ ہوں یا 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ ہوں تو الگ بات ہے، وہاں 3 کروڑ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی ہے۔ وہ پوری قوم ہی جنگ کے موڈ میں آ گئی ہے، اور آیت اللہ علی خامنہئی نے اپنی قربانی دے کے پوری قوم کو کھڑا کر دیا ہے۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، نیتن یاہو نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اپنی بحریہ کو شاباش دی ہے کہ انہوں نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو واپس دھکیل دیا۔ یہ وہ کارکن ہے، انسانی کارکن، جو غزہ جانا چاہتے ہیں انسانی امدادی سامان لے کر، لیکن انہیں اسرائیلی فوجیوں نے گھیر لیا تھا، انہیں پکڑ لیا تھا، ان کی مواصلاتی نظام بند ہو گیا تھا، ان سے رابطے بھی منقطع ہو گئے تھے، اور یہ کافی الگ الگ ملکوں سے لوگ ہیں۔ اس کے اوپر ایک مذمتی اسٹیٹمنٹ بھی کچھ ممالک نے جاری کی ہے، جن میں اردن، اسپین، پاکستان، لیبیا، برازیل، بنگلہ دیش، ترکی، جنوبی افریقہ، کولمبیا، مالدیو، ملیشیا وغیرہ شامل ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر ایک مذمتی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرامن شہریوں کا انسانی اقدام ہے، جس کا مقصد غزہ میں جاری نسل کشی کا عالمی توجہ اس طرف لے کر آنا ہے کہ یہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ انہیں حراست میں لینا غیر قانونی ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کافی ہمیں تشویش ہے، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاؤں کہ اردن کے علاوہ کسی بھی عرب ملک نے ابھی تک اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف مذمت نہیں کی، جبکہ یہاں جو یورپی ممالک ہیں ان میں سے بھی صرف اسپین کا نام سامنے آ رہا ہے، اور اسپین میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ ملک ہے جہاں سے یہ قافلے روانہ ہوئے تھے۔ میں اس دن اسپین میں تھا، میں نے خود یہ قافلے روانہ ہوتے ہوئے دیکھے وہاں سے، جب یہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ روانہ ہو رہے تھے اور یہ جا رہے تھے غزہ کی جانب۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران اپنے فٹ بال میچز، یہ فیفا کے صدر ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے فٹ بال میچز امریکہ میں کھیلے گا، کیونکہ فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے جون کے مہینے میں۔ میرے خیال میں 16 جون کو پہلا میچ ہے ایران کا، اس کے بعد 21 جون کو ہے، اس کے بعد 27 جون کو ہے۔ تو اس طرح ایران کے میچز ہیں، اور ایران جو ہے وہ جی پول میں ہے غالباً، وہاں پہ 3 ٹیموں کے ساتھ ایران کے 3 میچز ہیں۔ تو یہ ایران جو ہے وہ اپنے فٹ بال میچز امریکہ میں کھیلے گا۔ یہ اس دفعہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ امریکہ میں، کینیڈا میں اور ایک میکسیکو میں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا، فیفا ورلڈ کپ، اور آج سے 1-2 مہینے کے بعد یہ شروع ہو جائے گا، پھر پوری دنیا کو فیفا کا بخار چڑھ جائے گا۔ وہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنا مقبول ہے یہ کھیل۔ ناظرین، ایک اور چیز، امریکہ کا جنگ میں اب تک خرچہ کتنا؟ تو یہ سی بی ایس کی ایک نیوز آئی ہے، یہ امریکن میڈیا ہے، انہوں نے بتایا کہ امریکی آفیشلز اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایران جنگ میں اب تک جو نقصان ہوا امریکہ کا، یا جو خرچہ ہوا، سارا جو کاسٹ پڑی امریکہ کو اس جنگ کی، وہ $50 ارب۔ اس سے پہلے پینٹاگون نے $25 ارب کے قریب بتایا تھا، لیکن اب یہ بتا رہے کہ $50 ارب ہے، کیونکہ تباہ شدہ ساز و سامان، بیسز اور جو اثاثے امریکہ کے تباہ ہوئے ہیں، ان سب کو اگر آپ ملائیں تو لگ بھگ $50 ارب کا امریکہ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان امریکہ کا ہوا ہے اس جنگ میں۔ گرفتاریاں بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، اور بڑے پیمانے پر ہوئی۔ گرفتاریوں کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ الگ الگ قسم کے آ رہے ہیں، حکومتی ذرائع الگ ہیں، پولیس کے ذرائع الگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا کلیم الگ ہے، لیکن یہ کسی صورت بھی اگر آپ اس کو کہیں پہ بیچ میں ان بٹوین بھی آپ دیکھیں تو یہ 1200 سے زیادہ کارکن کم سے کم پنجاب میں گرفتار کیے گئے، جن میں 250 سے زائد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ لاہور سے گرفتار کیے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں تو کبھی، یعنی جتنے بندے پی ٹی آئی کے گرفتار ہو گئے اتنے بندے تو آج کل پی ایم ایل این کے جلسے میں نہیں ہوتے۔ جتنے بندے پی ٹی آئی کے 9 مئی سے اب تک گرفتار ہو گئے، اتنا بڑا جلسہ تو نواز شریف نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ اگر 9 مئی اور اس کے بعد جو 26 نومبر کو جو گرفتاریاں ہوئی نا، یہ 20-22-25 ہزار بندہ، یہ بندہ اکٹھا کرنے کی جگہ پہ تو ایک بہت بڑا ہجوم بن جاتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہو جاتے ہیں۔ اتنی گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہیں کہ جتنے بندے کسی بڑے سے بڑے جلسے میں یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں نکال سکتی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کر کے دکھایا، اور بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ گنڈا پور صاحب کے ساتھ ناظرین بہت بری ہوئی ہے۔ گنڈا پور صاحب ریلی کے ساتھ آئے، اور میں نے جو صحافی وہاں پہ موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ ایون ایک تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان سے بھی میں نے پوچھا، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، یہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھے کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا جی گنڈا پور صاحب موجود ضرور تھے، وہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے اور پولیٹیکلی ایک وہ فگر ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کو پبلک رسپونڈ نہیں کر رہی تھی اس طریقے سے جیسے انہیں کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت ان کا شبشبہ چل رہا تھا، لیکن گنڈا پور صاحب نے جب تقریر کی تو ان کی تقریر ٹوٹل جو ہے وہ 1.25 منٹ سے 1.5 منٹ کے بیچ میں تھی۔ انہیں بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ دیکھیں لیڈر کو مزہ تب آتا ہے جب وہ بات کر رہا ہو اور لوگ سن رہے ہو۔ ساؤنڈ سسٹم تھا ان کے پاس، اگر سامنے 10-20 ہزار لوگ کھڑے ہو جاتے تو وہ ان سے بات کر سکتے تھے، لیکن لوگ گنڈا پور کے کنٹینر کے ارد گرد آئے، ان کی دلچسپی گنڈا پور میں ختم ہو گئی تھی۔ تو گنڈا پور صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا اپنے پاؤں پہ بار بار کلہاڑے مارنے سے پہلے کہ وہ قربان کیا چیز کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ وزارت اعلیٰ کے لیے اپنی سارا سیاسی کریئر، اپنی عزت، سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں،
لوگوں میں ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی تھی کہ اس آدمی کی بریک اس جگہ پہ آ کے لگتی ہے جہاں عمران خان صاحب بلاتے ہیں. یہ ہمیشہ عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے, ہمیشہ پہنچتا ہے اور زبردست احتجاج کرتا ہے اور بڑی اچھی ٹیمیں لے کر آتا ہے. تو آج انہیں ٹیموں کی گنڈا پور صاحب کی طرف لگتا ہے توجہ نہیں تھی. وہ آئے, انہوں نے تقریر کی 1.25 منٹ کی 1.5 منٹ کی, وہ بھی کوئی خاص بات انہوں نے نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں کی جو قابل ذکر ہو میں آپ کو یہاں پڑھ کے سناؤں. لیکن پھر گنڈا پور صاحب نکل گیا. تو کارکن ان کی گاڑیوں کے آگے آگے بعد میں انہوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہیں آپ ہر دفعہ میں لے کر آتے ہیں اور واپس ہمیں نکل جاتے ہیں, یا واپس نہ جائیں, آپ کو اعلان کریں, کوئی چکر چلائیں. وہ کارکن زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پیچھے سے آ رہے تھے, انہوں نے راستے روک لیے. ہو سکتا ہے شرارت کر رہے ہو, لیکن پھر گنڈا پور کے جو گارڈز ہیں انہوں نے کارکنوں کو دھکے شکے دے کے راستے کھولے اور پھر گنڈا پور صاحب سی ایم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے. تو گنڈا پور صاحب نے جو کہا تھا نا کہ 3 ماہ میں اپنی سیاست چھوڑنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں عمران خان کو نہ نکال سکا 3 ماہ کے اندر تو 1 مہینہ تو گزر گیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, سیاست کا اپنی فیصلہ کر لوں گا, پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے. تو اپنے آپ کو جو ڈیڈ لائن گنڈا پور صاحب نے دی ہوئی تھی نا, تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ 3 ماہ میں گنڈا پور صاحب کو اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے, کیونکہ اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ اگر گنڈا پور صاحب نے خود فیصلہ نہ کیا تو جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے, اس سیاست کی موجودگی میں لوگ ان کا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں نا, فضل الرحمان کے بھائی نے گنڈا پور صاحب کا چیلنج قبول کیا ہوا ہے. چیلنج گنڈا پور صاحب نے کیا تھا کہ میرا بھائی استعفیٰ دیتا ہے, فضل الرحمان تم آ کر اس کے مقابلے میں الیکشن لڑو. تو فضل الرحمان صاحب کے بھائی نے کہا کہ میرا بڑا بھائی کیا لڑے گا, میں لڑوں گا آ کے الیکشن, تو تم کو اپنے بھائی کو استعفیٰ دے آ کے الیکشن لڑے. تو اس وقت گنڈا پور صاحب کو بتایا گیا یہ مذاق نہیں کرنا, پبلک اب ڈفرینٹ موڈ میں فضل الرحمان کا بھائی اسمبلی میں آ جائے گا اس چکر میں. تو پھر گنڈا پور صاحب اپنے چیلنج سے مکر گئے اور اس چیلنج کے اوپر اب وہ کھڑے نہیں ہے. ناظرین, خواجہ آصف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو پہلے اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. پھر ایک دو بین الاقوامی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. رشیا نے ایک بہت پرانا معاہدہ جو 38 سال پہلے ہوا تھا ان کا امریکہ کے ساتھ, اسے ختم کیا ہے. کیوں کیا وہ بتاتا ہوں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی کارروائی ڈال دی ہے, وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. خطے کے حالات بڑے انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں. پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کی وجہ سے میں اس طرف جا نہیں پایا. جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, یوکرین اور روس کے درمیان جو ہو رہا ہے, اور جو امریکہ اس وقت انٹرفیئر کر رہا ہے اس ریجن کی سیاست کے اندر, اور پاکستان کہاں کھڑا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سینیریو اس وقت چل رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. لیکن آپ یہ دیکھیں, خواجہ آصف کہتے ہیں بیوروکریسی پہ تنقید کرتے ہوئے, وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹیاں لے چکی ہے. پرتگال جی, انہوں نے کھولا ہوا تھا, ایک اسکیم کھولی ہوئی تھی پرتگال نے کہ اتنے پیسے لا کے انویسٹ کرو تو وہاں پہ ویزا مل جاتا تھا اور وہاں پہ جو ہے آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی تھی. تو اس سے فائدہ اٹھایا بہت ساری بیوروکریسی نے. پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا, اور بیوروکریسی کے لیے تو کروڑوں روپیہ معاملے کوئی نہیں ہوتا. تو خواجہ آصف نے دعویٰ کیا, یہ وزیر دفاع ہے پاکستان کے, کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں, مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے. بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ, اسے میں ڈوریمون کہتا تھا. آپ کو یاد ہوگا میرے پرانے ویلاگز میں نے ڈوریمون بتایا تھا, ایک بیوروکریٹ کا نام جس بزدار کے دور میں تباہی پھیری ہوئی تھی. یہ اسی کی بات کر. بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ 4 ارب روپیہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر صرف سلامیاں وصول کر چکا ہے. اب 4 ارب کی سلامی تو نہیں دیتا نا کوئی 100 550 5000 10,000 اتنی سلامی ہوتی ہے, سزا کیا ہوتی ہے. یہ تو ایک ویسے ہی خوشی کے لیے چھوٹی سی رقم ہوتی ہے. اب اس میں 4 ارب تو کوئی نہیں دیتا نا, تو یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. 4 ارب کی صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. سیاستدان کو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں. یہ بیوروکریٹ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں اور چبلے مارتے ہیں. نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت, کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے. اچھا, خواجہ آصف صاحب کو یہ بات میں بتا دوں کہ یہاں جو مشہور ہے نا پاکستان میں ایک چیز, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی کریم ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کھا جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کے نیچے باقی بچا ہوا دودھ ہے وہ بیوروکریسی پی جاتی ہے. اور پھر سیاستدان کہتے ہیں جو ہانڈی میں لگا ہوا تھوڑا بہت سائڈوں پہ کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جاتا ہے, اور سیاستدان پھر منہ کالا کر لیتے ہیں وہ کھا کے. حالانکہ جو سیاستدان ہے یہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں, ان کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پوری ریاست کو چلانے کے لیے ایک نگران کے طور پہ آتے ہیں عوام کی جانب سے. ان کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالیں اور سیاستدانوں کو سیدھے رستے پہ لگائیں. ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے یا اختیار ہوتا ہے کہ یہ نکیل ڈالیں اسٹیبلشمنٹ کو اور جو بیوروکریسی ہے اس کو سیدھے رستے پہ لگائیں. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتے ہیں اور بیوروکریسی کے پیچھے چل جاتے ہیں ان کا بچا کچا کھانے کے. تو خواجہ آصف صاحب, یہ گند آپ لوگوں نے مارا ہے اور آپ اس کے لیے رسپانسیبل ہیں. جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے رستے میں کھڑا ہوا تو آپ اور آپ جیسے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے سہولت کاری کی, جس کے نتیجے میں یہ بیوروکریسی کا گند اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط روش آج تک پاکستان میں چل رہی ہے. یہ سلسلہ رکا نہیں. ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ جس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے پاکستان نے نامزد کیا, اس کی جانب سے خبر ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا ہے، اور امریکی صدر نے صحافی کی جانب سے سوال ہوا کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق آپ کیا کہیں گے، اور کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کی محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ باقی